السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم۔ محترم ناظرین، چغلی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، یعنی ایک آدمی کی بات سن کر دوسرے تک پہنچانا اور دوسرے کی بات سن کر اس تک پہنچانا تاکہ دونوں کے تعلقات خراب ہوں اور دونوں کے درمیان لڑائی و جھگڑا ہو جائے، یہ چغلی کہلاتا ہے۔ جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ چغل خور ان کے خلاف اس سے چغلی کر کے یا ان کے خلاف اس سے چغلی کر کے دو اچھے بھلے آدمیوں، دوستوں اور ساتھیوں کے درمیان بدمزگی، ناچاقی اور دشمنی پیدا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، چغل خوری ایک سماجی و اخلاقی برائی ہے جو معاشرے میں نفرت، فتنہ اور بدگمانی پھیلا کر کے رشتوں کو توڑ دیتی ہے۔ اور یاد رکھو، چغلی صرف اس کی بات اس تک پہنچانا ہی نہیں ہوتی، بلکہ یہ دلوں میں زہر گھول دیتی ہے، محبتوں کو دشمنی میں بدل دیتی ہے، ماں کو بیٹی سے جدا کر دیتی ہے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتی ہے، میاں بیوی کے درمیان نفرت ڈال دیتی ہے، ہنستے ہنساتے گھرانوں کو برباد کر دیتی ہے، مدتوں کی دوستی کو دشمنی میں بدل دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ چغل خوری اتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، ایک دوسری روایت میں ہے لا يدخل الجنت قطات، چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ چغل خوری کی قباحت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایسے شخص کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبر کے پاس سے ہوا تو اللہ کے رسول پاک نے فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر وانہ لکبیر اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ واما الاخر فکان لا یستنزہ من بولی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، ان کو قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے، اور ان کو یہ عذاب ان کے خیال کے مطابق کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں دیا جاتا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا گناہ بڑا ہے۔ بہرحال ان میں سے ایک تو چغل خوری کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے اسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، اور دوسرا پیشاب سے نہیں بچتا تھا جس کی وجہ سے اسے عذاب دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، چغل خوری کے سلسلے میں جہاں بہت ساری وعیدیں آئی ہیں، وہیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سخت مذمت بھی فرمائی ہے۔ سورہ قلم آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، اور آپ کسی ایسے ذلیل کا کہنا نہ مانیں جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، بہت زیادہ طعنے دینے والا اور چغلیاں کرتا پھرتا ہو، ان کی بات ان تک لوگوں میں لگائی بجھائی کرتا ہو، ایسے لوگوں کی باتیں آپ قطعاً نہ مانیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو قیامت کے دن کا سب سے برا انسان قرار دیا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم سب سے زیادہ برا انسان قیامت کے دن اس شخص کو پاؤ گے جو دو رخا ہوتا ہے، اس آدمی کے پاس اس رخ سے آ کر ملتا ہے اور دوسرے کے پاس دوسرے رخ سے آ کر کے ملتا ہے، یعنی اس کے منہ پر اس کی بات، اس کے منہ پر اس کی بات، اس کے منہ پر اس کی تعریف، اس کے منہ پر اس کی تعریف، وہ منافق اور چغل خور ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، موجودہ دور میں چغلی کی کئی شکلیں ہیں۔ آج چغلی صرف زبان تک محدود نہیں ہے، واٹس ایپ پر باتیں آگے بھیجنا، اسکرین شاٹ لیک کرنا، کسی کی باتوں کا آڈیو اور ویڈیو بنا کر کے شیئر کرنا، سوشل میڈیا پر کسی کو بدنام کرنا، یہ سب جدید چغلی کی صورتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں، چغلی آگ ہے اور زبان اس کا ایندھن۔
لہذا اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، ورنہ یہ زبان تمہیں جہنم تک پہنچانے میں دیر نہیں لگائے گی۔ ترمذی کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، کہ میں نے کہا اے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، من نجات، کہ نجات کیا ہے، نجات کس چیز میں ہے؟ اللہ کے نبی پاک نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، جب زبان کھولو تو اچھی باتیں بولو، ورنہ خاموش رہو۔ ایک پکا سچا مسلمان وہی ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے اس کے مسلمان بھائی کی عزت محفوظ رہتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، پکا سچا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے اس کا مسلمان بھائی کیا ہے؟ محفوظ ہو۔ میرے بھائیوں، اور یہ بھی جان لیں کہ چغل خور کبھی مخلص نہیں ہوتا۔ جو آج تمہارے سامنے کسی کی برائی بیان کرتا ہے اور اس کی برائی سن کر کے تم مزے لے رہے ہوتے ہو، یاد رکھو وہ کل دوسروں کے سامنے تمہاری برائی بیان کر سکتا ہے۔ لہٰذا جب تم سے کوئی کسی کی برائی آ کر کے کرے تو فوراً اس کی زبان پر لگام دو، اس کو ٹوکو کہ میرے بھائی یہ جو کام کر رہے ہو بڑا غلط کام کر رہے ہو، اسے دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ مت کرنے دو، ورنہ ایک دن وہ تمہاری عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرے گا اور لوگ تمہاری برائیوں کو سن کر کے خوش ہو رہے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما اور چغلی جیسے برے کردار اور بھیانک جرم سے ہمیں محفوظ رکھ۔ آمین، تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔